90 دن کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل غلط تھا، کیونکہ 90 دن کا ڈیٹ دینا انتخابات میں وہ سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے۔ 90 دن وہاں پہ آتے ہیں جہاں کہ صدر پاکستان اپنی صوابدید میں، قومی اسمبلی یا گورنر اپنی صوابدید میں صوبائی اسمبلی جو ہے تحلیل کر دیں تو وہاں وہ ڈیٹ دیتے ہیں۔ ادروائز یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا جس میں کہا گیا کہ صدر کبھی ڈیٹ دیں گے اور کبھی گورنر دیں گے، اور پھر سپریم کورٹ نے خود ڈیٹ دے دی 14 کی، آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، اور لہٰذا یہ 90 دن والی بات جو ہے کوشش حتی الامکان کرنی چاہیے کہ 90 دن میں ہو، لیکن کچھ ایسے یعنی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا جس طرح سینسس ہے فار ایگزامپل، اگر لیٹسٹ سینسس آ گیا ہے اور اس پہ اگر ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی تو پھر قدرتی بات ہے معاملہ جو ہے وہ آئین کی منشا کے تحت 90 دن سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ اگلے سال مارچ آرٹیکل 254 جو ہے اس میں اس چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز آئین میں جو مدت معین ہو اس مدت میں نہ بھی ہو سکے تو پھر بھی آپ اس کو کریں گے، اس سے وہ انویلڈ نہیں ہوگا۔ اچھا سر، پارلیمان نے قانون سازی کی تھی اور اس میں اختیار جو ہے تاریخ دینے کا الیکشن کمیشن کو دے دیا تھا، اب صدر نے دوبارہ میرے خیال نومبر کی کوئی تاریخ دی تھی، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ غلط کیا صدر صاحب نے، صدر صاحب کا کوئی قانون میں آئین میں رول ایسا نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر ان کا کوئی ایسا منصب جو ہے ان کے فرائض منصبی میں شامل بھی نہیں ہے تاریخ دینا تو وہ کر ہی نہیں سکتے، اور اگر فرائض منصبی میں کچھ شامل بھی ہو تو وہاں پہ آرٹیکل 48(1) بھی ہے جس کے تحت صدر پابند ہیں اپنے جو بھی وہ کام کریں گے یا جو بھی فرائض منصبی ادا کریں گے وہ وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہیں وہاں پہ۔ سر یہ بتائیے گا جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں سر قانون بعد میں بنایا گیا ہے اور سر آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ الیکشن کے لیے تاریخ دے دے، تو سر کیا آئین جو ہے آئین سپریم نہیں ہے سر قانون سے؟ اور سر صدر بھی 186 آرٹیکل کے ذریعے سپریم کورٹ آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں سکے آپ یا میں سمجھا نہیں سکا، آئین بالکل سپریم ہے، اور یہ جتنے معاملے ہمارے سامنے ان اسمبلیوں کی تحلیل کے ہیں وہاں پہ صدر نے اپنی صوابدید میں چونکہ تحلیل نہیں کی، اور اگر صدر اپنی صوابدید میں تحلیل نہ کرے تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ڈیٹ صدر دے۔ تھینک یو سر، شکریہ۔ وہ وہاں بیٹھے ہیں تو میرا خیال تھا کہ شاید اتنی جلدی فیصلہ، چونکہ بھی آرگومنٹس لمبے ہیں وہاں پہ تو پھر شاید یہاں پہ ویسے سر یہ کیا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جب سپریم کورٹ کے سامنے بھی نہیں تھا، ہاں تو کل جس قسم کے ریمارکس آئے ہیں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ تو پھر میرا خیال ہے اس پہ اثر انداز تو ہوگا، کل کی جو ساری پروسیڈنگ کور کی ہم نے اور جو آرڈر آپ نے پڑھا ہوگا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہاں پہ آپ کا بڑا یہ اچھا سوال ہے کہ آلریڈی جب معاملہ جو ہے اپیل میں یہ سارا ریزالو ہونا ہے تو یہاں پہ کولیٹرل پروسیڈنگ میں ایک ایسا فیصلہ چیلنج کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں اپیل لائے کرتی ہے، تو کولیٹرلی آپ چیلنج نہیں کر سکتے، وہ بھی ان پروسیڈنگز میں جہاں پہ کہ بات ہی ہو رہی ہے کہ ہائی کورٹ جو تھی اس نے جو آرڈر کیا تھا وہ آرڈر جو ہے وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہونا تھا اور اس آرڈر کی کیا تشریح ہونی تھی، تو ہائی کورٹ خود اپنے آرڈر کی تشریح بہتر طریقے سے کر سکتی ہے اور امپلیمنٹیشن بھی ہائی کورٹ اپنے آرڈر کی خود کرا سکتی ہے، اس کے لیے پٹیشن فار لیو ٹو اپیل میرے نزدیک تو مینٹینیبل ہی نہیں۔ اچھا سر، آج کی جو آبزرویشن ہے کہ جو پٹیشنر کی لیونگ کنڈیشن ہے اس پر ہم حکومت سے جو ہے نا ان کا اسٹیٹمنٹ چاہیں گے، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ سو موٹو ہے 184(3) میں آلریڈی جو ہاں میری نظر سے جو آج کے کیس کا جو گزرا ہے ان کا جو آرڈر ہے جس میں انہوں نے نوٹس ایشو کیا ہے، نارملی تو یہ ہوتا تھا کہ لیو گرانٹ کی جاتی تھی اور ریزنز دیے جاتے تھے، تو یہاں پہ پیرا 3 ہے غالباً جس میں کہ ریزن کوئی نہیں دیا گیا بلکہ کہا گیا ہے کہ بہت اہم کویسچنز رائز ہو گئے، تو سپریم کورٹ اس طرح سے میرے نزدیک نہیں لکھ سکتی کہ اہم کویسچنز رائز ہو گئے، بلکہ بتانا چاہیے کہ وہ کون سے اہم کویسچنز ہیں اور اس کے بعد پھر نوٹس ہوتا ہے، تو یہ ساری چیز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو ایک ہمیشہ سے جو ایک طریقہ کار رہا ہے اس سے ہٹ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کو نہ میں اچھا کہوں گا نہ میں برا کہوں گا، یہ میں آپ لوگوں پہ پریس پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو اس سے کیا تاثر لیں گے۔ یہ جو کمپلیٹ جسٹس کی بات ہے کہ جی ہم 187 میں کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے جو جس قسم رپورٹ مانگی گئی ہے یہ بھی وہی ہے کہ جی 187 کو ہم ریفر کر کے اس کیس کو سن رہے ہیں، تو کیا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آرٹیکل 187 کو کچھ جج صاحبان نے اس طرح سے استعمال کیا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو 187 کو ہاتھی بنا دیا کہ جو مرضی آرڈر کرتے ہیں۔ 187 کی جو لینگویج ہے میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں اور ڈیفینیٹلی آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ تابع ہے
आर्टिकल 175 के क्लॉज 2 के, और वहाँ लिखा है कि किसी भी अदालत को बशमूल सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसा इख्तियार समाअत हासिल नहीं होगा जो कि उसको तफवीज़ ना किया गया हो कानून में और आइन में। तो लिहाजा 187 उन्हीं मामलात में आएगा जहाँ पे कि उनको दायरा इख्तियार है। लेकिन ये जो था, जिस तरह साकिब साहब थे, वो उन मामलात में चले जाते थे जिसका कि ताल्लुक़ भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता था, और वो 187 में गालिबन ओवर स्ट्रेच कर रहे थे। फिर उससे पहले भी कुछ जज साहिबान ने किया। तो ये जो 187 का जो एक इदराक कुछ जजों को हो रहा है, वो आइन की मंशा ऐसे नहीं है। इरफान कादिर साहब, ये जो बंदियाल साहब जिस अंदाज में प्रोसीड कर रहे हैं और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, ये बेंच, क्या ये आपको लगता है कि ये हुब्बे इमरान में हो रहा है या बुग़्ज़े पीडीएम में हो रहा है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये गायब का इल्म तो मुझे नहीं है, क्योंकि वो खुद नियतों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है। लेकिन जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं उनको जब हम देखते हैं, और जब आप लोगों के मैं वीलॉग सुनता हूँ जहाँ पे बार बार आता है कि अपनी मर्ज़ी के बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं और हम ख्याल बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, और जहाँ पे बहुत से सीनियर जजेस ये कह चुके हैं कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, तो उन सारे हक़ाइक़ को देखते हुए ये जो आपने बात की है वो बिल्कुल एक टिल्ट नज़र आ रहा है एक ख़ास सियासी धड़े की तरफ। वो उनको मैं समझता हूँ कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और बाकी जजेस को इसको डिस्पेल करना चाहिए, जो कि अभी तक उसको डिस्पेल करने में वो कामयाब नहीं हो सके। अच्छा सर, आइन की मंशा ज़्यादा मुकद्दम होती है या सासू माँ की मंशा ज़्यादा मुकद्दम? जी, आइन की मंशा ज़्यादा मुकद्दम है या सासू माँ की मंशा ज़्यादा मुकद्दम है? हाँ, इसका मैं लाइटर साइड पे जवाब दूंगा। इसका कोई लिटरली मतलब मत लीजिएगा। बिल्कुल, वो पंजाबी में तो कहते हैं ना, रब नेड़े के कुसुन। सही है। तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन करीब है कि सासू माँ, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और मेरा कतन कोई इल्म नहीं है बंदियाल साहब की तरफ में, उनकी सासू माँ की तरफ। मैं उन 10 साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। अच्छा सर, कल का जो आर्डर है उसमें ट्रायल कोर्ट के हवाले से ये कहा गया कि जल्दबाजी की है, तो जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो हो रहा है, तो आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ से भी यही काम हो रहा है? देखें, कल का जो ऑर्डर है जिसके बारे में कहा गया कि जल्दबाजी की गई है, वहाँ पे तो जज साहब जो थे वो बड़े आराम से इंतज़ार कर रहे थे। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के भी आके अपना मौक़िफ़ बयान करें, आके अपना मौक़िफ़ बयान करें। मैं हैरान हुआ उस ऑर्डर को देख के जिसमें नोटिस इशू किया गया और कहा गया कि एज इफ़ वो उनको अनहर्ड कंडेम कर दिया गया। जो शख्स अपना हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी को खुद ही ज़ाया करना शुरू कर दे, है ही ना, उसको कैसे कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग नहीं दी गई? तो मेरे तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस ऑर्डर के बारे में जो उन्होंने कल पास किया। इरफान कादिर साहब, जी बंदियाल साहब का एक सेकंड, आपका सवाल था? सर आपका था, आपका 1 सेकंड। हाँ सर, तोशाखाना केस के हवाले से जो जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया और कहा जा रहा है कि हक़ दफ़ा में नहीं दिया गया, इसके अलावा जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। एक ही दिन में 3 बार जो है उन्हें सिर्फ आधे घंटे या घंटे 1.5 घंटे की मोहलत दी गई। क्या आप नहीं समझते ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को किया गया था विक्टिमाइज पॉलिटिकली, अब इमरान खान साहब? हाँ, नहीं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसलिए नहीं है कि गवाह जो है अगर अपना वो बयान देता है और फिर वो कहता है कि जी हमारे 4 गवाह और आएंगे या 6 गवाह या 10, या कल को कह देता है मैं 100 गवाह कराना चाहता हूँ, तो फिर जज ये नहीं देखेगा कि उसकी रेलेवेंस क्या है उस एविडेंस की जो आने वाला है। ख़ास तौर पे जहाँ डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाए, तो वहाँ पे तो वैसे ही ओरल एविडेंस एक्सक्लूड हो जाता है। और ग़ालिबन यही जज साहब के ज़हन में भी था। और ये जो कानून शहादत के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, वो इतने ठोस हैं एविडेंस एक्ट में जो दिए हुए हैं कि उस पर जज को बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो कह दे कि ये आप 50 गवाह, 10 गवाह, 4 गवाह, ये सारे इर्रेलेवेंट हैं। और यही उन्होंने किया और ठीक किया। सर, तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस के मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, लेकिन उसका फैसला नहीं आया और फैसले से पहले जज हुमायूं दिलावर ने अपना फैसला दिया। तो क्या सर आप नहीं समझते कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए जज हुमायूं दिलावर? मैं तो बिल्कुल, ये हुमायूं दिलावर ने इंतज़ार किया ना जी। हाई कोर्ट ने यही कहा था ना कि अपना मौक़िफ़ जो है उनके आगे पेश करें, हुमायूं दिलावर साहब के आगे, जो मेंटेनेबिलिटी का। और हाँ, और वो उस पर इंतज़ार करते रहे। उन्होंने कहा जी आए मौक़िफ़ दें, जैसे हाई कोर्ट ने कहा है कि हम मौक़िफ़ सुनने को तैयार हैं, आएँ। इन्होंने कहा नहीं, आएँ बाएँ ये नहीं आए। उसके बाद ये हुआ। सो ये नहीं हम कह सकते कि मौका उन्होंने नहीं दिया। जी इरफान कादिर साहब, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब 25 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं, इनका टेन्योर कैसे देखेंगे? जुडिशल जो जजेस का होता है कंटेक्ट, उस हवाले से क्या कहेंगे? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक भी इजलास नहीं हो सका। चीफ जस्टिस से जो बनने वाले हैं, नामजद चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा साहब, उनके हवाले से उनको बेंच में नहीं बैठाना, क्या कहिएगा आप इस बारे में?
بندیال صاحب ایز چیف جسٹس میں جو سمجھتا ہوں انہوں نے کورٹ کو اور ججز کو اپنے ساتھ کیری نہیں کیا، ان سے مشاورت بھی اتنی نہیں کی. جوڈیشل کمیشن میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ کہ ٹینشن کا سا سما نظر آیا جج صاحبان کے درمیان. تو چیف جسٹس کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے ساتھی ججوں سے آپ ایک ہم آہنگی رکھیں گے. وہ ہم آہنگی جو ہے وہ بندیال صاحب میرے نزدیک رکھنے میں کامیاب تو کیا ناکام ہوں. عرفان قادر صاحب 90 دن میں انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ 90 دن کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل غلط تھا، کیونکہ 90 دن کا ڈیٹ دینا انتخابات میں وہ سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے. 90 دن وہاں پہ آتے ہیں جہاں کہ صدر پاکستان اپنی صوابدید میں قومی اسمبلی یا گورنر اپنی صوابدید میں صوبائی اسمبلی جو ہے تحلیل کر دیں تو وہاں وہ ڈیٹ دیتے ہیں. ادروائز یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا جس میں کہا گیا کہ صدر کبھی ڈیٹ دیں گے اور کبھی گورنر دیں گے، اور پھر سپریم کورٹ نے خود ڈیٹ دے دی 14 کی. آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، اور لہٰذا یہ 90 دن والی بات جو ہے کوشش حتی الامکان کرنی چاہیے کہ 90 دن میں ہو، لیکن کچھ ایسے یعنی وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلا جس طرح سینسس ہے، فار ایگزامپل اگر لیٹسٹ سینسس آ گیا ہے اور اس پہ اگر ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی تو پھر قدرتی بات ہے معاملہ جو ہے وہ آئین کی منشا کے تحت 90 دن سے آگے بھی جا سکتا ہے. اگلے سال مارچ آرٹیکل 254 جو ہے اس میں اس چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز آئین میں جو مدت معین ہو اس مدت میں نہ بھی ہو سکے تو پھر بھی آپ اس کو کریں گے، اس سے وہ انویلڈ نہیں ہو. اچھا سر، پارلیمان نے قانون سازی کی تھی اور اس میں اختیار جو ہے تاریخ دینے کا الیکشن کمیشن کو دے دیا تھا. اب صدر نے دوبارہ میرے خیال نومبر کی کوئی تاریخ دی تھی، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ غلط کیا صدر صاحب نے. صدر صاحب کا کوئی قانون میں آئین میں رول ایسا نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر ان کا کوئی ایسا منصب جو ہے ان کے فرائض منصبی میں شامل بھی نہیں ہے تاریخ دینا تو وہ کر ہی نہیں سکتے. اور اگر فرائض منصبی میں کچھ شامل بھی ہو تو وہاں پہ آرٹیکل 48(1) بھی ہے جس کے تحت صدر پابند ہیں اپنے جو بھی وہ کام کریں گے یعنی جو بھی فرائض منصبی ادا کریں گے وہ وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہیں وہاں پہ. سر یہ بتائیے گا جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں سر قانون بعد میں بنایا گیا ہے، اور سر آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ الیکشن کے لیے تاریخ دے دے. تو سر کیا آئین جو ہے آئین سپریم نہیں ہے سر قانون سے؟ اور سر صدر بھی 186 آرٹیکل کے ذریعے سپریم کورٹ آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں سکے آپ یا میں سمجھا نہیں سکا. آئین بالکل سپریم ہے، اور یہ جتنے معاملے ہمارے سامنے ان اسمبلیوں کی تحلیل کے ہیں وہاں پہ صدر نے اپنی صوابدید میں چونکہ تحلیل نہیں کی، اور اگر صدر اپنی صوابدید میں تحلیل نہ کرے تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ڈیٹ صدر دے. تھینک یو سر.